آج کا جو فوکس ہے، جو پریس کانفرنس ہے، وہ پرٹیکولرلی جو 22 اپریل کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، جو نام نہاد آپریشن ہے، جو بھارت کی طرف سے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا اور پاکستان بار بار ایک بات کرتا رہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں۔ اور یہ جو فالس فلیگ آپریشن جس کا بہانہ بنا کے بھارت پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کی بات کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کی بات کرتا ہے، بھارتی آکوپائڈ جو جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے تکلیف بنا رہا ہے، ان کی گرفتاریاں کر رہا ہے، ان کو بہت ساری تکلیفوں سے گزار رہا ہے، تو میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی طرف سے بار بار ایک پیغام گیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اپنے آپ کو پیش کرے گا، لیکن کیسے بھارت ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرواتا ہے؟ کیونکہ وہ نام نہاد آپریشن کرنے کے پیچھے تو مقصد یہ ایک تھا کہ بھارت پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کر سکے، اور جو بھارت پچھلے 8 دہائیوں سے بار بار ایک کوشش کر رہا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیفیم کر سکے، انٹرنیشنلی پاکستان کو سنگل آؤٹ کر سکے، انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر سکے، لیکن اوپر بھی ایک خدا کی ذات بیٹھی ہے، جو ذات مہربان ہوئی، اور بھارت جس نے اس نام نہاد آپریشن کی بنیاد پہ سینکڑوں کشمیری مسلمانوں کو گرفتار کیا۔ بہت سارے بچے جو بھارت کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرتے، بہت سارے وہ خاندان جو بھارت کے مختلف علاقوں کے اندر قیام پذیر تھے، ان کو گرفتار کیا، ان کو تکلیفیں دی۔ اور یہ میں آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ جو کشمیر کی موومنٹ آپ چاہے اس کی بات کریں، چاہے دلی کے دنگوں کی بات کریں، چاہے بھارتی پنجاب کے اندر 1984 جیسے واقعات ہو، اور ہماری جو سکھ برادری اکال تخت صاحب پہ اٹیک ہو، اکال تخت صاحب کو ٹارٹیری کرنا ہو، وہاں پہ بسنے والے جو دلت ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنی ہو، وہاں پہ بسنے والے جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو تکلیف دینا ہو، ان کے چرچز کو ٹارگٹ کرنا ہو، سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا، جہاں پہ اس نے پاکستان کے لیے ایک عزت کا باعث بنا، دنیا بھر میں پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی، وہیں پہ آج بھارت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، اور یہ جو ایک نام نہاد فالس فلیگ آپریشن ہے جس کی بنیاد پہ لاکھوں ہمارے جو کشمیری مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر آپ نے دیکھا جس طریقے سے ڈرون بھیجے گئے، اور ہماری خاص کر میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا اور خاص کر دنیا کی توجہ اس طرف مرکوز کروں گا، جہاں پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اور ہیومن رائٹس واچ نے بھی بھارت کو اس بات کا برود الزام ٹھہرایا، اور اس جو امتیازی سلوک ہے اور جو غیر قانونی کارروائیوں پر تشویش ظاہر کی۔ وہاں پہ ایک بات میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ آج 1 سال ہو گیا ہے جب یہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی مذہبی عبادت گاہوں کو اٹیک کیا، پاکستان کے نہتے شہریوں کا قتل کیا، اور تو اور ایسے ڈرون بھیجے گئے جنہوں نے ننکانہ صاحب کے قریب، گردوارہ صاحب کے قریب گرائے گئے۔ تو آج جو بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کہتا ہے، وہ بھارت دنیا کے اندر ایک نام نہاد سیکولر ریاست بن کے سامنے آتا ہے، وہ بھارت جو فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں، آج بھارت سے پوچھنا چاہیے۔ میں آج ایمنسٹی انٹرنیشنل سے گزارش کرتا ہوں، آج میں یونائٹڈ نیشن سے کہتا ہوں، اور خاص کر یونائٹڈ نیشن کے وہ سیکریٹری جنرل جو پاکستان تشریف لائے اور کرتارپور صاحب گئے، اور کرتارپور صاحب کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان نے یہ جو ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے انٹرفیتھ کی، جو کرتارپور کوریڈور کو کھولا ہے، اس سے یہ مثال میں نے دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی، اینڈ دس از اے کوریڈور ویئر آئی کین وٹنس پیپل فرام ڈفرنٹ فیتھ ان ون کمپاؤنڈ۔ سو یہ وہ پاکستان ہے جس نے کرتارپور کوریڈور کھولا، لیکن ظلم و ستم کی آپ دیکھیے کہ وہ بھارت جو فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے، 7 مئی سے وہ کرتارپور کوریڈور بند ہے۔ وہ بھارت جو آج مسیحی بچوں اور بچیوں کو کرسمس کی خوشیاں نہیں منانے دیتا، آج میں میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا، آج آپ گوگل کیجئے، آپ کو ملے گا کہ جو لیٹسٹ کرسمس کا ایونٹ تھا وہاں پہ 700 سے زیادہ ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ ہمارے مسیحی بہن بھائی کو کرسمس کی خوشیاں نہیں منانے دی گئی، چرچز پہ حملہ ہوا۔ اور خاص کر جو اس وقت بھارت کے اندر یہ جو مودی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، جو ہندتوا کی سوچ ہے، جو RSS کی سوچ ہے، جو بجرنگ دل کی سوچ ہے،
اس سوچ نے بھارت کے اس کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر دیا. میں چاہوں گا کہ میڈیا کے دوست یہ جو ہماری ایک ویڈیو فوٹیج ہے, ڈاکیومنٹری ہے چھوٹی سی, اس کو دنیا کو دکھائیے کہ بھارت کا اس وقت جو اصلی چہرہ ہے وہ کیا, تاکہ یہ اصلی چہرہ بے نقاب ہو, دنیا کے سامنے آئے کہ بھارت کس طریقے پہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہا ہے. جی پلیز جی. فیک انکاؤنٹر بھی ان کے لیے بڑا آسان ہے. یہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھی کیے تھے, پنجاب کے اندر سکھوں پہ بھی کیے ہیں. Encounters as well that have been taking place, encounter that we are told taking place in Udhampur and Basantgarh. اب یہ دیکھیے کہ جب یہ آپریشن, یہ جو فالس فلیگ آپریشن کے بعد تقریباً 300 سے 700 لوگوں کو ود ان 2 to 3 days گرفتار کر لیا. تو اس کا مطلب پہلے سے انہوں نے ان کو مارک کیا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. یہ اب دنیا کو دیکھنا ہوگا, جہاں پہ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو وہاں پہ سزا دی جا رہی ہے مسلمان ہونے کی. ان کو کبھی گائے کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے کشمیر کے اور دیگر جو بھارت کے شہر ہیں ان کے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. جی اور یہاں پہ میں ایک بات ریکارڈ پہ لانا چاہوں, جہاں پہ میں نے پہلے بات کی کہ 700 کے قریب انسیڈنٹس ہوئے جب ریسنٹ کرسمس تھا, اسی طرح ہر سال 1000 سے زیادہ جو نفرت پہ مبنی واقعات بھارت کے اندر ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. کبھی ان کو گائے کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے, کبھی ان کو مندر کے آگے سے گزرنے پہ ذبح کیا جاتا ہے, کبھی ان کو بال کٹوانے پہ ذبح کیا جاتا ہے, کبھی ان کو صرف اس بات پہ مارا پیٹا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق مسلمان سے ہے. تو یہ جو اسلامو فوبیا کے نام پہ یہ اس وقت بھارت جو دیوانہ ہوا پڑا ہے اور جو اس وقت ہندوتوا کی بات کر رہی ہے, دنیا کو اب یہ دیکھنا ہوگا. اور بھارت از نو مور مائنورٹی لوننگ کنٹری, اور یہ اب دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اکثر لوگ میڈیا کے دوست اور آپ کی طرف سے بھی آتا ہے کہ آپ بھارت اور پاکستان کا کیسے تقابلی جائزہ لیں گے, ہیومن رائٹس کی جب بنیاد ہوگی. دیر از نو کمپیریزن, کیونکہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں, بھارت کی ریاست, بھارت کی حکومت اسٹیٹ اونڈ پرسیکیوشن کروا رہی ہے اگینسٹ دا مائنورٹیز, جبکہ پاکستان کا آئین بار بار ایک بات کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اقلیتیں پاکستان کے برابر کے شہری ہیں اور ان کے حقوق برابر کے ہیں. جی پلیز چلائیے. جی کل شام کو جب ہم مورا بیٹھ رہے تھے تو لوگ آ کے ناک کرنے لگے دروازہ کھولو, پھر ہم لوگ ڈر گئے. ہم نے ان کو اتنا بولا کہ آج دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا, جو ہماری بیٹیاں ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, ان کی جو عصمت دری کشمیر کے اندر ہو رہی ہے, اور اس سے پہلے جو باقی جو دلی کے اندر ہوئی, جو پنجاب کے اندر ہوئی, جو گجرات کے اندر ہوئی, آج اس کا وہ حساب کس سے مانگے, کون جواب دے گا؟ اس وقت جو بڑی بڑی تنظیمیں بات کرتی ہیں, آج ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھارت انوالو ہے, بھارت کی فوج, بھارت کی حکومت انوالو ہے ہمارے ان نوجوان بچیوں کی عصمت دری میں, تو ان کا بھی حساب بھارت کو آج دیکھنا ہوگا. جی چلائیے. جی یہ بابری مسجد آپ دیکھ رہے ہیں, جب 1992 میں جو سوچ, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سوچ آج کی ہے, یہ ایک لانگ لاسٹنگ ہے, اور یہ جب سے قیام پاکستان جس طریقے سے بھارت نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, یہ آپ کے سامنے 1992 کا ہے. اور یہ سنگھ پورہ میں جب ہمارے بہت سارے نوجوان سکھ بھائیوں کو 35 کے قریب سکھ بہن بھائیوں کو شہید کر دیا گیا تھا, ان پہ اٹیک کیا گیا تھا, ان کو مار دیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بات کرتے تھے حق کی, وہ بات کرتے کہ سچ تھی, وہ کہتے تھے کشمیر کے جو عوام ہیں ان کا فیصلہ ان کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے چھتیس گڑھ کے اندر ہمارے سکھ بھائیوں کو اٹیک کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا. یہ سمجھوتا ایکسپریس آپ کے سامنے ہے, جب اٹیک کر کے جلا دیا گیا تو بہت سارے جو ہمارے پاکستانی اس کے اندر موجود تھے اور ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا. جی یہ 2008 کے رائٹس ہیں. جی یہ منی پور مشہور و معروف ہے. جی یہ منی پور تو کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے, جو منی پور کے اندر ہوا تھا اور جس طریقے سے لوگوں کا قتل عام کیا تھا, اور ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. جی آگے. جی یہ جو میں بات بار بار کر رہا ہوں کہ انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ہیٹ,
Indian state-sponsored persecution, Indian state-sponsored attack on the minorities. اب یہ دنیا کے سامنے واضح ہوگا اور اب دنیا کو سوچنا ہوگا. اب یہ فیصلہ یونائٹڈ نیشن کو کرنا ہوگا, اب یہ فیصلہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کرنا ہوگا, اور دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارت کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے بھارت ناکام, بلکہ ناکام چھوٹا لفظ ہے, بھارت خود انوالو ہے یہ جب جتنے کے سارے مائنورٹیز کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. جی پلیز آگے چلیے. یہ ہیٹ سپیچز ہو رہی ہیں اور یہ تو جو رائٹرز ہیں, رائٹرز کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو ہر سال 1300 کے قریب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ہیٹ سپیچ کی بات کرتے ہیں, اور مودی صاحب خود انوالو ہیں. سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے, گھسپیٹوں کو بانٹیں گے. جب تک مودی زندہ ہے میں دلتوں کا آرکشن, آدیواسیوں کا آرکشن, او بی سی کا آرکشن, مسلمانوں کو دھرم کے آدھار پر نہیں دینے دوں گا. اب یہ سوچنا ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم خطاب کرتے ہوئے کس طرح نفرت کو پروموٹ کر رہا ہے, کس طرح اقلیتوں کو ڈس اون کر رہا ہے, کس طریقے سے اقلیتوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر نفرت ہے. جب ایک ریاست کا وزیر اعظم نفرت پروموٹ کر رہا ہے, ایک ریاست کا وزیر اعظم دلت کے بارے میں, ایک ریاست کا وزیر اعظم مسلمانوں کے بارے میں, ایک ریاست کا وزیر اعظم دیگر اقلیتوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتا ہے, تو دنیا کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ریاست وہاں پہ بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ دے گی. ایک ریاست جس کی وزیر اعلیٰ یہ کہتی ہے کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے, ایک ریاست جس کا وزیر اعظم کسی مذہبی عبادت گاہ میں پانی آتا ہے گرودوارا صاحب میں فوراً پہنچتا ہے, ایک ریاست جس کے سی ڈی ایف پانی آتا ہے, سیلاب آتا ہے, اگلے دن اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ ملنے کے لیے فوراً پہنچتے ہیں, اور دوسری طرف ریاست کا وزیر اعظم نفرت پہ مبنی تقاریر کر رہا ہے. اور آج یہ میڈیا دنیا کو دکھا رہا ہے, تو آج یہ دنیا کو سوچ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارتی وزیر اعظم اس وقت نفرت کے بیج بو رہا ہے, اور آج جو بیج کاٹے جا رہے ہیں بھارت کے اندر یہ وہی بوئے ہوئے بیج ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ مودی جو ہے نا یہ ایک سوچ ہے اور یہ ایک پپٹ ہے اس سوچ کا. یہ جو بجرنگ دل, شیو سینا اور آر ایس ایس کی اپروچ ہے, جو سوچ ہے, یہ بھارت کے اندر یہ اکھنڈ بھارت کی ایک سوچ ہے, اور یہ آج کی نہیں ہے, یہ قیام پاکستان سے لے کے اور قیام پاکستان سے پہلے آج یہ دیکھ رہا ہوگا جو دو قومی نظریہ تھا, جو پاکستان کا قیام تھا, جو پاکستان کی ایک علیحدہ ریاست کی سوچ تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی, اس کی بنیاد یہی تھی, اس کی بنیاد یہی نفرت تھی. دنیا بار بار پوچھتی ہے کہ قیام پاکستان کی کیا ضرورت تھی, تو قیام پاکستان کی بڑی وجہ دنیا نے دیکھ لی کہ جہاں پہ مودی جیسی سوچ پریویل کرتی ہو تو وہاں پہ اقلیتوں کا کیا حال ہوگا. جی نیکسٹ. یہ عجیب ڈول صاحب ہے جی, وہاں کے چیف ہے اس کے سیکیورٹی. ہمیں اپنے اتہاس کا پرتشول دیتے ہیں. عوام مسجدوں کے بھی مائک اتر گئے. اگلے 5 برس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ بھول ہی جائیں گے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی تھی کہ چلاٹ ہوتی تھی, لوگ پریشان ہوتے تھے, لوگ بھول جائیں گے. That one guy rocked my foot and like it wasn't even a bad. He put his arm around me and twisted my. विदेशी क्रिश्चियन लोगों का विदेशी भाषाओं का फायदा हमारा इंडिया में क्या रहेगा? This is going to the
sunrise in India. اور یہ پاکستان ہے جی. ایک طرف آپ نے بھارت دیکھ لیا, اب آپ پاکستان کا دیکھیے کہ پاکستان کس طرح اقلیتوں کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے. آزاد ہے, آزاد رہے آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. پاکستان زندہ رہنے کے لیے, قائم و دائم رہنے کے لیے وجود میں آیا. پاکستان کی مسیحی برادری, حکومت اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. بات کلیئر کر دیں کہ ہم پاکستان کسی کمیونٹی ہو یا دنیا بھر کسی کمیونٹی ہو, وہ پاکستان کے ساتھ. آج کرتارپور صاحب دی اس لانگے دے اتے کرتارپور صاحب دا جو ساڈا نقصان ہویا, جنہاں نے کیتا انہاں نے یہ سوچ کے بالکل نہیں کیتا کہ یہ گرو نانک صاحب دا آستان ہے. انہاں نے یہ نہیں سوچ کے کیتا کہ ساڈا مذہبی جگہ ہے. جو اس تو بعد تسی ودن 24 hours کیتا, یہ بالکل ورڈز نہیں ہیں. It's just the impression of our heart and brain. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. شکریہ جی, بہت مہربانی. اب میں اپنے بھائی کھیلداس کوہستانی صاحب جو ہمارے اسٹیٹ منسٹر ریلیجیس افیئر کی, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم, نمشکار. آج ہم پاکستان کے ہندو, مسیح, سکھ اور ہمارے مسلمان بھائی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. میرا تعلق بھی ہندو برادری سے ہے, میرا تعلق سناتن ہندو دھرم سے ہے. نہ ہندو دھرم جو ہے دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے, نہ اسلام دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے, نہ مسیحیت میں کوئی اس کا اجازت ہے. تو میں سمجھتا دنیا کا کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی, دوسرے مذہب سے نفرت انگیزی کی اجازت نہیں دیتا. مگر وہ جو مودی سرکار ہے, اس پہلگام کے سانے جو واقعہ تھا اس کو سارا اس جنگ سے جوڑا, اور مگر پاکستان نے ایک مذہبی ہم آہنگی کے میں سمجھتا ہوں ایک اعلیٰ مثال قائم کی اس دوران, جب پاکستان کے ڈی جی ISPR نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس کے بدلے میں کسی بھارت کے مذہبی عبادت گاہ کو نشانہ نہیں بنائیں گے, کسی مندر پہ حملہ نہیں کریں گے, کسی سویلین پہ حملہ نہیں کریں گے. اور پاکستان نے یہ کر کے دکھایا. پاکستان نے کسی مندر یا کسی سویلین پہ حملہ بھارت میں نہیں کیا. ہمارے مقدس ماہ رمضان میں وہیں ایسٹر ہمارے مسیحی بھائیوں کا آیا, اسی میں ہمارا ہولی کا تہوار آیا,
उसी में हमारे पारसी कम्युनिटी का नौरोज आया। हमने सब ने मिलकर ये सारे दिन अपने अपने अकीदे के साथ मगर सब ने मिलकर ये सेलिब्रेट किए और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान मजहबी हमआहंगी के हवाले से एक मोहब्बत का जो पैगाम है, जो बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विजन है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें उसी भारत में मसीहों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर को अकूबत खाना बनाया गया है, वहाँ के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, उनकी बेटियों, उनके बच्चों, उनके बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है, नाइंसाफी हो रही है। और ये सब कुछ मोदी सरकार अपने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, जिस तरह आपने वीडियो में देखा, वो सब कुछ खुद कर रहे हैं। शुक्रिया रवि साहब। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुइज्म ये नहीं सिखाता। हिंदुइज्म की हज़ारों साल की एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, हेरिटेज है। वो जो सब कुछ पहले था वो उसने बर्बाद कर दिया। आज वो सिर्फ एक हिंदुत्व जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इट्स नॉट अ रिलीजियस आइडियोलॉजी, वो एक उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एक्सक्लूसिविटी पे बात करती है। हिंदुइज्म इंक्लूसिविटी की बात करता है, वो सबको साथ लेके चलने की बात करता है। तो आज जो हिंदुइज्म का क्रक्स था वो भी उसने ग्लोबली बदनाम कर दिया, उस पर दाग लगा दिया है। आज आप ये देखें कि उस पूरे नैरेटिव को जो वो हमारे खिलाफ यूज करना चाह रहा था पूरी दुनिया के लिए, आज हमारे जो फील्ड मार्शल साहब है मुनीर साहब और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने किस तरीके से ग्लोबल हमें एम्बेसडर बना के पेश किया है आज, और उसकी अप्रिसिएशन दुनिया का हर मुल्क कर रहा है और हर मुल्क हैरान है। अमेरिका और ईरान जैसे मुल्कों को एक टेबल पे ला सकता है, तो वो अमन के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। जी थैंक यू। पहले तो नमस्ते, हरिओम। मैं राजेश कुमार हरदासानी। पहले तो आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू मजहब ने हमेशा मोहब्बत, अमन, रवादारी, प्यार और इंसानियत का दर्स दिया है। हिंदू मजहब का इंतहा पसंदी से, इंतशार से, तासुब से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपनी सियासत को यूज करते हुए, जिस तरह मजहबी सियासत को इस्तेमाल करते हुए भारत में हिंदू मजहब के असल अक्स को खराब किया है, उसने सियासत को इस्तेमाल करके जिस तरह भारत में इंतशार, तासुब और दहशतगर्दी फैलाई है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल जो आज से एक साल पहले पहलगाम का जो एक झूठा वाकया नरेंद्र मोदी ने रचाया, जिसके बुनियाद पर उसने पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद झूठे इल्जामात लगाए, बल्कि इंडिया में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की गई, वहां पर नफरतों के दीवारें खड़ी की गई। मगर यहां पर आप देखते होंगे कि जो पाकिस्तान में जो मोहब्बत है, जो अमन है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। मैं हिंदू बिरादरी पाकिस्तान और हिंदू बिरादरी दुनिया के तरफ से आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूं कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान नहीं है। हिंदू का दुश्मन ये रावण मोदी है, उसकी मनफी सियासत है, उसकी मजहबी सियासत है, जिसने भारत के जो एक सेक्युलर तस्वीर थी उसको बर्बाद कर दिया। और आज हमें बड़ी प्राउडली मूवमेंट, हमें खुशी महसूस होती है और हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारा जन्म इस धरती पे हुआ, इस पाकिस्तान में हुआ। हम इस मुल्क में रहते हैं जहां पर अक़लियती बिरादरी को बराबरी के हकूक हैं, मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। आज भी आप आए, हमारे मंदिर आकर विजिट करें, वहां पर कैसे हमारे दिन मनाए जाते हैं। आज से 4 दिन पहले जो हिंगलाज माता मंदिर, वहां पर 3 लाख से ज्यादा हिंदू बिरादरी के लोगों ने शिरकत की और कुछ लोग तो 700 किलोमीटर पैदल गए, मगर एक भी किसी बंदे को वहां पर कोई तकलीफ नहीं आई। तो ये दुनिया को पाकिस्तान ने मैसेज दिया। और पाकिस्तान की रियासत जो हमेशा पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी के साथ खड़ी है, चाहे वो हिंदू बिरादरी हो, चाहे वो सिख बिरादरी हो, चाहे वो क्रिश्चियन बिरादरी हो, हमारी इबादत गाह हो, हमारे वीजा के इश्यूज हो, या हमारे जो भी मैटर्स होते हैं, वो हमारे साथ खड़ी होती है। और आज क्योंकि यहां से इंडिया बड़ा नजदीक है, मैं उनको एक बार फिर वाजे करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मुहब्बे वतन अक़लियती बिरादरी, हिंदू बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी, सिख बिरादरी, फारसी बिरादरी, तमाम मुहब्बे वतन अक़लियती बिरादरी हमेशा
पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, पाक अफवाह के साथ खड़ी हैं। हमें हिंदू बरादरी को अपने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर पर फख्र है, हम उनको सुर्खे सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे किसी अपना कोई मस्जिद पुरानी है, सबकी रेनोवेशंस होती है बिला इम्तियाज कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, ये गुरुद्वारा है। और मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में किसी ने सलामती और मजहबी हारमोनी को देखना है तो वो चाह के बादशाही मस्जिद चला जाए। बादशाही मस्जिद है, सामने गुरुद्वारा है, साथ ही मंदिर है और थोड़ी ही दूर चर्च भी है। और अभी बैसाखी में बहुत सारे सिख भाई आए थे और हजूरी बाग में उनको गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इशाया दिया गया था। और उस दिन मैं बहुत सारे सिख भाइयों को, बहनों को मिला और जो मोहब्बत उनके अंदर थी उसको मैंने बड़ा करीब से महसूस किया। लेकिन साथ साथ वो ये भी बयान करते थे कि हमें तो डराया जा रहा था इंडिया में कि पाकिस्तान मत जाना, पाकिस्तान कोई सेफ जगह नहीं है, तुम जाओगे तुम मार दिए जाओगे, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। तो कहने लगे जितनी मोहब्बत हमें पाकिस्तान में मिली है, चाहे हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिले, चाहे हम मार्केट्स में गए, लोगों ने हमें बड़ी मोहब्बत के साथ कबूल किया है। तो मैं समझता हूं कि यही वो पाकिस्तान है जहां पर सब जो है वो अमन और सलामती के साथ अपनी ना सिर्फ जिंदगी बसर करते हैं बल्कि अपने अकायद के साथ, अपने मज़ाहिब के मुताबिक वो आज़ादी के साथ रहते हैं। और मिनिस्टर साहब, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, स्टेट मिनिस्टर खेल साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, अपने मजहबी रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि हमें खुदावंद ने एक खूबसूरत मुल्क दिया है, आज़ाद मुल्क दिया है और हम सब आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। मैं तमाम जितने आज हमारे मजहबी रहनुमा और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप आज यहाँ पे मौजूद है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।